بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن میں سنا تھا حرام نہیں کمانا چاہیے، دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ بچپن گزارا تو بچپن کی باتوں میں شاید وزن بھی کم ہوتا گیا۔ حلال کھانے والے کب حرام پر لگ گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ میرا نام ہیرا ہے، میری عمر 27 سال ہے۔ میرے ابا دہاڑی دار مزدور تھے، دن کا 600 کماتے، جس میں بہت مشکل سے کچن کا سودا پورا ہوتا تھا۔ میری امی دن بھر لوگوں کے بچے پڑھایا کرتی تھی۔ ہم بہن بھائی سارا دن گھر میں سکون کی زندگی گزارتے تھے۔ اماں سارا دن دین کا سبق سکھاتی رہتی، حرام حلال میں فرق بتاتی رہتی، رشوت لینے اور دینے کا عذاب بتاتی۔ بچپن بہت خوبصورت تھا میرا، کیونکہ اس میں دین بہت آگے تھا۔ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ویسے ویسے دین کی باتیں چھوٹی ہوتی گئیں۔ اماں کے اس دنیا سے جانے کے بعد تو جیسے سب دینی باتوں کو بھول ہی گئے تھے، لیکن ایک بات جو سب بہن بھائیوں نے اپنے پلو سے باندھ لی تھی وہ یہ تھی کہ حرام نہیں کمانا، اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھی، حلال ہمیشہ تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ کبھی شکوہ کرنا اماں ابا نے سکھایا ہی نہیں، لیکن جب بڑی ہوئی تو ہر چیز کی خواہش نے دل میں جگہ بنا لی۔ کبھی کسی چیز کی خواہش تو کبھی کسی چیز کی نہ ملنے پر، کبھی اپنے بوڑھے باپ سے شکوے تو کبھی اللہ سے۔ مجھ میں احساس کمتری نے جنم لے لیا، تبھی میری خواہشات بڑھتی چلی گئیں اور مجھے تھوڑے سے زیادہ کی خواہش ہونے لگی۔ میں کم پر راضی ہونا چھوڑ گئی اور زیادہ کی خواہش پالنے لگی۔ ابا ہمیشہ کہتے تھے میں اتنا ہی کما سکتا ہوں، خود بھی 10 پڑھی تھی تو بس 8ویں جماعت تک بچوں کو پڑھاتی تھی۔ لالچ نے اتنا اندھا کر دیا کہ بچوں سے ڈبل فیس لینے لگی۔ کچھ بچے جو دے سکتے تھے انہوں نے دیا، لیکن جو نہیں دے سکتے تھے انہوں نے بچے ہٹا لیے، لیکن میں اپنی ضد پر قائم رہی۔ رشتے آنے لگے تو نئی خواہش جاگ گئی کہ امیر لڑکا ہو جو مجھے ہر طرح کی آسائش مہیا کرے۔ ابا نے بہت سمجھایا، بیٹا رشتے اپنے جیسوں میں کرتے ہیں، لیکن میں کہاں سمجھنے والوں میں سے تھی۔ 2 باتیں بوڑھے باپ کو سنا کر خاموش ہو جاتی تھی کہ مجھے نہیں غریبی کی زندگی گزارنی، اب دوبارہ سے مجھے بس امیر ہونا ہے۔ اسی اثناء میں 2-3 رشتے بھی آئے جو زیادہ تو نہیں لیکن ہم سے امیر تھے۔ پہلا رشتہ آیا جنہوں نے مجھے پسند کر لیا، میں بہت خوش ہوئی، نئی سوچیں ذہن میں پال لی، نئے خواب سجا لیے۔ ابا رشتہ دیکھنے گئے تو انہیں لڑکا پسند نہ آیا۔ لڑکا بے حد چھوٹے قد کا تھا، جبکہ میرا قد ٹھیک تھا۔ جب ابا نے گھر آ کر رشتے سے انکار کیا تو میں ابا سے ناراض ہو گئی۔ 4 باتیں سنائیں کہ آپ کو تو میری خوشیاں ہضم ہی نہیں ہوتی، آپ مجھے کھل کر جیتے دیکھ ہی نہیں سکتے، خود ساری زندگی محنت مزدوری کر کے گزار دی اور میری بھی ایسے ہی گزروانا چاہتے ہیں۔ ابا دل محسوس کر کے رہ جاتے۔ پھر ایک دن ایسے ہی نیا رشتہ آیا، لوگ بہت امیر تھے، میں اچھے سے بن سمر کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ خوبصورت تو میں تھی، بس غریبی نے مت مار دی تھی۔ پارلر والی سے ادھار فیشن کروایا۔ میں تہذیب کے ساتھ لڑکے والوں کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ لڑکے کی ماں نے سوال کیا، بیٹی پڑھی کتنی ہو؟ میں شرمندہ سی سر جھکا گئی اور جھوٹ بول دیا کہ میں BA پاس ہوں۔ ایک جھوٹ بولنے کے لیے کئی اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تبھی ایک نیا جھوٹ بھی بولنا پڑا۔ جب لڑکے نے پوچھا کہ کون سی یونیورسٹی سے پڑھا ہے اور کتنے مارکس آئے تھے، بے شک وہ بہت معمولی سے انداز میں بات کر رہا تھا، لیکن مجھے لگا جیسے وہ میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ ابا لڑکے کے باپ کے پاس بیٹھے سب کی طرح میرے دوسرے جھوٹ کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ میں تو کسی ایسی جگہ یا کالج کا نام تک نہیں جانتی تھی۔ پھر اپنی دوست کی کہی بات یاد آ گئی کہ میں تو پنجاب یونیورسٹی میں جاؤں گی، سو بول دیا پنجاب یونیورسٹی سے BA کیا ہے۔ لیکن لڑکے کے اگلے سوال پر میرے طوطے اڑ گئے جب اس نے مجھ سے میرا ڈپارٹمنٹ پوچھا اور یہ کہا کہ میں نے بھی وہاں سے ہی MA کیا ہے، لیکن آپ کو تو کہیں نہیں دیکھا میں نے۔ اب ایک نیا جھوٹ تیار کرنا تھا جو مجھے زندگی کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔
میں نے پہلے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جو منہ میں آیا بول دیا۔ میں تو ہوم اکنامکس کے ڈپارٹمنٹ میں تھی۔ لڑکا چونک کر میری طرف دیکھنے لگا، ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ دیا اور پھر گھنی مونچھوں سے چائے کے قطرے اپنے ہاتھ کی مدد سے صاف کرنے لگا۔ میں تذبذب میں تھی کہ اب وہ کیا کہے گا، لیکن پھر اس نے کوئی سوال نہ کیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ اجازت لے کر چلے گئے۔ میں اپنی طرف سے بہت بڑا مارکا سر کر کے آئی تھی۔ 2 دن کے طویل انتظار کے بعد ان لوگوں کے گھر سے جواب آیا۔ ابا بہت پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے جب پوچھا کہ کیا کہا ہے لڑکے والوں نے، تو ابا نے کہا انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک غریب کے گھر شادی تو کر سکتے ہیں، ایک ان پڑھ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک جھوٹی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ میں بہت شرمندہ ہوئی۔ میں 2 دن بہت افسردہ رہی، یہ سوچتی رہی کہ ان لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر سوچ کر خود کو تسلی دی کہ لازمی کسی ہمسائے نے بتایا ہوگا، اور لڑکے والوں پر بھی غصہ بہت آیا، بہت برا بھلا بھی کہا۔ پھر 2 دن بعد خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ ابا کی ابھی بھی وہی روٹین تھی، صبح سویرے اٹھ کر کام پر چلے جانا۔ گھر میں میں اکیلی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے سارا دن گھر میں ادھر ادھر کے کام کرتی رہتی تھی۔ میں ایک دن چھت پر گئی اور دھوپ سیکنے لگی۔ ہمارے ساتھ والے گھر میں نہ جانے کون لوگ تھے جو رہنے آئے تھے۔ ان کا ایک جوان لڑکا تھا۔ ایک دن جب میں دھوپ سیکنے گئی تو وہ بھی چھت پر کوئی انگلش کی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ ہماری چھتیں ایک ساتھ لگتی تھیں، اسی لیے بآسانی ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے تو وہ کرایہ دار ہی، لیکن دیکھنے میں اچھا خاصا امیر لگ رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر چھت پر رہی تاکہ اس کی نظر مجھ پر پڑ جائے، اور اس کی نظر مجھ پر پڑ بھی گئی۔ میں تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میری دعا جو قبول ہو گئی تھی، میں اب اسے نخرے دکھانے لگ گئی تھی، لیکن اتنا جانتی تھی کہ وہ میری طرف ہی دیکھ رہا ہے۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اس نے انگریزی میں مجھے ہیلو بولا۔ میں نے پہلے انسنا کر دیا، پھر جب وہ دوبارہ سے اس لڑکے نے انگریزی میں مجھ سے حال چال پوچھا تو میں اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ نے مجھے پکارا ہے؟ جی آپ ہی کو بلایا ہے۔ کیا نام ہے آپ کا پیاری لڑکی؟ اس کے پیاری لڑکی کہنے پر میں تو جیسے آسمان پر جا بیٹھی تھی۔ پسند کیے جانا کتنا خوبصورت ہوتا ہے مجھے تو اب پتہ چلا تھا۔ تعریف کے لیے شکریہ، میرا نام ہیرا ہے۔ میں نے بھی اس کا نام پوچھا، جس پر پتہ چلا کہ اس کا نام منان ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میری تعلیم کتنی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے BA کیا ہے۔ دوبارہ سے جھوٹ بولتے مجھے بالکل بھی جھجک محسوس نہ ہوئی۔ اس نے دیٹس گریٹ کہا۔ کہاں سے کیا آپ نے BA؟ اب پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی کا نام لیا۔ اس نے زیادہ تفتیش شروع نہیں کی اور میری طرف دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں تو جیسے اسی انتظار میں تھی، جھٹ سے ہاتھ ملا لیا۔ گھر پر کوئی ہوتا نہیں تھا، اس لیے کسی کی فکر بھی نہیں تھی کہ کوئی دیکھ لے گا۔ اب تقریباً ہر روز ہم چھت پر ملاقات کرنے کو آتے تھے۔ یہ دوستی کب دنوں کی طرح پیار میں بدل گئی، پتہ ہی نہ چلا۔ منان مجھے بہت سے پیسے دیتا رہتا تھا۔ میں نے بھی کبھی نہیں پوچھا تھا کہ پیسے آتے کہاں سے ہیں۔ سارا دن تو تم مجھ سے باتوں میں لگا دیتے ہو، کام دھندا تو ہے نہیں، پھر اتنی رقم کہاں سے آتی ہے؟ کبھی وہ مجھے کوئی چیز تحفے میں دے دیتا، کبھی کوئی۔ میں بھی اس کے پیار میں اندھی ہو گئی تھی۔ منان بذات خود برا نہیں تھا، لیکن پھر بھی میری زندگی اس کی وجہ سے جہنم سے بھی بدتر بن گئی تھی۔ پیار کا یہ سلسلہ پورا 1 سال چلتا رہا۔ اللہ کی طرف سے میرے گھر دوبارہ کوئی بھی رشتہ نہیں آیا۔ سال گزرنے کی دیر تھی کہ میرے گھر رشتہ آیا، لیکن اس بار میں نے بہت واویلا مچایا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ میرے ابا بہت پریشان ہوئے کہ جہاں میں پہلے ہر روز نئے رشتے کے انتظار میں رہتی تھی، اب کیا ہو گیا تھا۔ ابا نے سمجھایا بھی کہ لڑکا پڑھا لکھا ہے، امیر بھی ہے، اور پھر تم ان لوگوں کو پسند بھی ہو، میٹرک پاس کے ساتھ ہی۔ لیکن مجھے تو اب کوئی اور چاہیے تھا۔ میں سارا دن روتی رہی، اور اس دن دوپہر میں
मैं छत पर भी नहीं गई। मन्नान मेरा इंतजार करता रहा और फिर नीचे चला गया। अगले रोज सुबह के वक्त ही मैं ऊपर चली गई। मैं गई और जाते ही मन्नान को ऊपर बुला लिया। मन्नान ने आते ही मुझसे पूछा कि मैं कल क्यों नहीं आई। मैंने रोते हुए सब उसे बता दिया, लेकिन उसकी अगली बात सुनकर मुझे हैरानगी का गहरा झटका लगा जब उसने कहा कि तुमने इनकार क्यों किया रिश्ते से। मैं हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन बोल कुछ नहीं पाई। उसने अपनी तरफ से मुझे समझाना चाहा कि मैं अच्छा रिश्ता फजूल में छोड़ रही हूँ। रही बात हमारी मोहब्बत की, तो वो तो हमारे दिलों में हमेशा आबाद रहेगी। मैं हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी कि उसे मोहब्बत कहते हैं क्या जो उसने की, या उसे मोहब्बत कहते हैं जो मैंने की। मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी आंखें आंसुओं से भर आईं, लेकिन मैं कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रही थी। मैं उससे कुछ भी बोले बगैर नीचे आ गई। कमरे में आकर खूब रोई। मैं बहुत मोहब्बत करने लगी थी मन्नान से, लेकिन मैं उसके लिए इतनी अहम नहीं थी। मैं सारा दिन रोती रही और फिर कमरे से निकलकर अब्बा के लिए खाना बनाने लगी। रात जब अब्बा घर आए तो मैं रोई आंखों से अब्बा को खाना देने लगी और अब्बा को बोला कि आप जहां कहेंगे मैं वहां शादी कर लूंगी। अब्बा हैरान थे मेरी पल में सोना पल में माशा वाले रवैये पर। अब्बा ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, क्यों रो रही हो और ऐसे क्यों कह रही हो। मैंने एक ही अक्लमंदी दिखाई और अब्बा को बगैर खौफ सब बता दिया। अब्बा को पहले बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने उनके पाँव में गिरकर माफ़ी मांग ली। अब्बा को मुझ पर तरस आया, उनको अपनी बेटी की मोहब्बत पर तरस आया और मन्नान के धोखे पर शदीद गुस्सा। अब्बा ने मुझे समझाया कि बेटा, वो तुम्हारी इतनी पाक मोहब्बत के काबिल नहीं। दूसरी बात, कभी भी झूठ से रिश्ता शुरू नहीं करते, वो कभी भी तोड़ नहीं चढ़ता। मैं अब्बा की बात बहुत गौर से सुनने लगी। अब्बा ने मुझे सख्ती से मना किया कि अब मैं मन्नान से नहीं मिलूंगी और अगर वो बुलाएगा भी तब भी नहीं जाऊंगी। मैंने अब्बा से वादा कर लिया। मैं कई रोज छत पर ना गई। कई बार मन्नान छत पर आकर मुझे आवाज़ें देता, लेकिन मैं कान बंद किए अंदर कमरे में बैठी रहती। एक रोज़ ऐसे ही दोपहर का वक्त था जब मैंने अब्बा के लिए दोपहर ही में खाना बना दिया था। गर्मियाँ थीं, जब गर्मी लगने की वजह से अभी मैं किचन से निकलकर बाहर सहन में आने ही वाली थी जब मन्नान मेरी छत पर छलांगता मेरे घर में दाखिल हो गया। मैं मन्नान का चेहरा ही देखती रह गई। उससे पूछा कि क्यों आए हो, तो कहने लगा तुमसे मिलने आया हूँ, क्यों नहीं आती अब तुम छत पर। मैं तंजिया हंसती और बोला कि अब मेरी शादी होने वाली है, मैं हरगिज़ भी अब तुमसे मिलने नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं अपने होने वाले शौहर से अब बेईमानी नहीं कर सकती। मन्नान तो मुंह खोले मेरी तरफ देखने लगा और बोला कि तुम मुझसे प्यार करती थी। मैंने बोला हाँ करती थी, लेकिन अब मेरी आंखों से तुम्हारी झूठी मोहब्बत का पर्दा उतर चुका है। मैं अब बस वहीं शादी करूंगी जहां अब्बा कहेंगे। अब तुम जाओ यहाँ से और आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मन्नान अपना सा मुंह लेकर रह गया। उसने मुझे समझाया कि हम दोस्त हैं और वैसे भी उसकी शादी उसकी कज़न से बचपन से तय हो चुकी थी। मेरे दिल में टीस उठने लगी। मैं खुद को बहुत मुश्किल से संभाले हुए थी। मन्नान को 2-3 धक्के देकर मैंने अपने घर से निकाल दिया, लेकिन खुद कमरे में जाकर बहुत रोई। शायद पहली मोहब्बत थी इसलिए। मन्नान उस दिन के बाद कभी मुझे मिलने नहीं आया। कुछ महीने गुजरे तो मन्नान के घर में अजीब सी हलचल मच गई। फिर 2-3 दिन बाद मन्नान की शादी का कार्ड मेरे गेट पर आ गया। मेरे घर भी रिश्ते आना शुरू हो गए। अब मैं भी बहुत एहतमाम करती और सबसे बहुत अच्छे से मिलती। अमीर रिश्ते भी थे और मुनासिब कमाई वाले भी। बहुत से रिश्ते गुजरने के बाद आखिरकार मेरे अब्बा को एक रिश्ता पसंद आया जो एक बैरा था। शहर के एक होटल में वो काम करता था। उसकी आमदनी कितनी थी मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था। मैं तो बस अब उस घर से दूर जाना चाहती थी ताकि मुझे मन्नान की कभी भी याद ना आए। मैं हर नमाज में अपने लिए दुआएं करती। एक बात जो अच्छी हुई थी वो ये कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगी थी। अब्बा ने मुझसे उस रिश्ते की बाबत सवाल किया तो मैंने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। अब्बा ने मुझसे पूछा कि अगर मैं लड़का देखना चाहती हूँ तो मैं उसे घर बुला लेता हूँ, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, ये कहकर कि अब्बा मुझे आप पर भरोसा है। पहले भी आप पर भरोसा ना करके मुंह की खानी पड़ी, लेकिन अब मैं दोबारा से वो बेवकूफ़ी नहीं करना चाहती।
میرے ابا میرے اتنے سے اظہار پر بہت خوش ہو گئے۔ رشتے والوں کو وہاں کر دی گئی تھی۔ میری شادی کچھ مہینوں بعد رکھی گئی۔ ان چند مہینوں میں مجھے اپنے سسرال سے بہت سے تحفے تحائف ملتے تھے۔ میری ساس اور میرا سسر میرے لیے نت نئے کپڑے جیولری بھیجتے رہتے، لیکن مجھے اب ان سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں خود حیران تھی، کل جو لڑکی ہر وقت پیسے پر مرتی تھی، اب اسے ان سب چیزوں اور پیسوں سے کوئی سروکار نہیں تھی۔ میری شادی کی تاریخ نزدیک تھی۔ میرے ہر روز کا چکر بازار کا لگتا۔ میرے سارے بہن بھائی گھر آ چکے تھے۔ ہر طرف رونق ہی رونق تھی۔ ابا میرا بہت خیال رکھتے۔ گھر کے کاموں سے مجھے چھٹی مل گئی تھی، کیونکہ بڑی آپی نے سب سنبھال لیا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ وہ دن بھی آ گیا جس دن مجھے اپنے پیا سنگ چلے جانا تھا۔ میری شادی کس سے ہو رہی ہے میں نہیں جانتی تھی، نام تک تب پتہ چلا جب نکاح کے پیپر میرے سامنے آئے اور مولوی صاحب نے میرے شوہر کا نام بولا۔ میرے شوہر کا نام آذان ہے۔ آذان کے ساتھ ودا ہوتے وقت میری بے ساختہ نظر اپنے ساتھ والے گھر کے داخلی دروازے پر پڑی، لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ آذان نے سہارا دے کر مجھے گاڑی میں بٹھایا اور خود دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا۔ میرا شوہر زیادہ نہ سہی لیکن کچھ خوبصورت تھا۔ گندمی رنگت، براؤن بیئرڈ، وہ پرکشش تھا۔ مجھے کچھ پل کے لیے سکون سا محسوس ہوا۔ میرے شوہر نے راستے میں مجھے تسلی دینے کے لیے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ میرے اندر تک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ گھر لے جا کر کچھ رسومات کے بعد مجھے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے میں اپنے شوہر کا انتظار کرتے نہ جانے کب سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو کمرے میں میرا شوہر تھا اور وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، لیکن میں مسکرا بھی نہ سکی۔ شاید ابھی بھی میرے دل میں کوئی چور تھا منان کو لے کر۔ میرے شوہر نے میرے لیے کپڑے نکال کے رکھے تھے جو بہت خوبصورت تھے۔ میں تیار ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ نیچے آ گئی۔ سب ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ مجھے بھی ناشتہ دیا گیا۔ میں نے بہت مزے سے ناشتہ کیا۔ سبھی بہت پیار کرنے والے تھے۔ میرے سسرال میں ساس سسر، میری ایک نند اور 2 دیور تھے۔ دونوں دیوروں نے میرا خوب دل لگا کر رکھا ہوا تھا۔ میرا شوہر 2 دن بعد ہی میری اور اپنی کراچی کی ٹکٹ لے آیا۔ باتوں باتوں میں نے اسے بتایا کہ مجھے ساحل سمندر پر جانے کا بہت شوق ہے۔ میں حیران رہ گئی جب مجھے پتہ چلا کہ 1 دن بعد میری اور میرے شوہر کی کراچی کی فلائٹ ہے۔ میرا شوہر زیادہ نہ سہی لیکن امیر تھا۔ مجھے حیرت بھی ہوتی کہ وہ ایک بیرہ ہو کر کیسے اتنے پیسے کما لیتا ہے، لیکن کبھی پوچھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ مجھے تو خوشی تھی کہ میرے شوہر کی نظروں میں میری خواہشات اور میری پسندیدگی کی کتنی اہمیت تھی۔ مجھے یاد تھا جب میں کبھی منان سے کہیں گھومنے کی بات کرتی تو وہ کہہ دیتا کہ مجھے عورتوں کا زیادہ پھرنا پسند نہیں، اور میں اس کی خاطر اپنی خواہش بھی مارنے کو تیار تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی منان کے ساتھ آذان کا موازنہ کر رہی تھی۔ میں نے پورا دن لگا کر اپنی اور اپنے شوہر کی تیاری مکمل کی۔ میرا شوہر کثرتی جسامت کا مالک کسی بھی طرح سے ایک بیرہ نہیں لگتا تھا۔ ہم کراچی گھومنے گئے۔ وہاں میرے شوہر نے مجھے ایک الگ ہی جہاں دکھایا، یا جو میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا شوہر ہمہ وقت میرے ساتھ ساتھ رہتا، مجھے ہر جگہ گھمانے لے کر گیا جو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں خوش تھی۔ منان سوچوں میں کہیں دور جا بسا تھا۔ دن رات رنگ برنگے ملبوسات، پھول پھل، ہر طرح کی آسائش مجھے اس 1 مہینے میں مہیا کی گئی۔ میں نے طرح طرح کے کپڑے خریدے۔ میرا شوہر کئی ہزار روپے کے نوٹ میرے ہاتھ میں تھما دیتا اور میرے ساتھ بازاروں کی خاک چاٹتا رہتا۔ اللہ اللہ کر کے ہم گھر واپس لوٹے تو گھر میں بھی وہی سب روٹین تھی۔ 1 ہفتے کے اور سیر و تفریح کے بعد میرا شوہر واپس کام پر جانے لگ گیا۔ میں بھی دن بھر کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ جب دل کرتا ابا کے ہاں بھی ہو آتی تھی۔ مجھے مکمل آزادی تھی، کسی بھی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ میرے شوہر کو بھی میرے اندر باہر جانے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب بھی منان کی کبھی کبھی یاد آتی تھی، لیکن میں اللہ سے معافی مانگ کر اپنا سارا دھیان آذان کی طرف کر لیتی تھی۔ میرا شوہر ہوٹل میں بیرہ تھا، لیکن وہ کئی راتیں گھر نہیں آتا تھا۔
جب جب گھر آتا تو مجھے کہہ دیتا کہ بہت کام ہوتا ہے، دن رات کی مصروفیات ہیں، اسی لیے گھر نہیں آ پاتا۔ میں بھی بات کو سمجھتے خود کو تسلی دے دیتی، اور جب زیادہ ضد کرتی، میں جب بھی پوچھتی تو ٹال مٹول جاتا، اور گھر واپسی پر مجھے لاکھوں روپے دیتا، جنہیں پا کر میں بہت خوش ہوتی۔ ان پیسوں پر میرا پورا پورا حق ہوتا تھا۔ ان پیسوں میں سے کسی کو کوئی پیسہ دینا یا لینا نہیں ہوتا تھا۔ تبھی میں خوش ہو کر اپنے شوہر کا دن رات باہر رہنا گوارا کر لیتی۔ میرا شوہر ایک ہی بات کہتا تھا کہ میں دن رات باہر اس لیے رہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے پیسے کما سکوں۔ مجھے اپنے شوہر پر بہت پیار آتا کہ اسے میرا کتنا خیال ہے، لیکن آخر جب تک خود کو دلاسا دیتی، ایک دن شوہر کی روٹین جاننے کی خاطر برقع پہن کر باہر نکلی، آزادی سے کہیں بھی آ جا سکتی تھی، تبھی کسی نے نوٹس نہیں کیا۔ میں گھر سے نکل کر سیدھا ہوٹل چلی گئی اور وہاں کمرہ کرائے پر لیا اور کھانا منگوا کر کھایا، جو کہ میرا شوہر ہی لایا تھا۔ میں نے چونکہ چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، تبھی وہ مجھے پہچان نہیں پایا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ میرا شوہر کمرے سے جا چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کے لیے لیٹ گئی، لیکن کچھ ہی دیر بعد میں غنودگی میں چلی گئی۔ جب آنکھیں کھلی تو میری روح لرز گئی، کیونکہ میرا بستر بہت سے عجیب منشیات سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف سفید بھورے رنگ کے چھوٹے موٹے پیکٹ پڑے ہوئے تھے، جن میں سے بہت عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے ایک پیکٹ اٹھا کر دیکھا اور اسے سونگھا تو میرا سر چکرانے لگا۔ میں بہت مشکل سے بیڈ کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ ابھی ایک قدم بھی آگے بڑھی، کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرے چہرے پر نقاب تھا، تبھی مجھے کسی نے دیکھا نہیں۔ یہ کوئی دیو جیسا مرد تھا۔ اس کے ساتھ 2-3 مرد اور بھی تھے۔ وہ چاروں آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اپنے شوہر کے بارے میں سوچ کر مزید لرز گئی۔ کیا وہ بھی یہاں ہی ہے؟ اور کیا وہ جانتا ہے کہ اس کے ہوٹل میں کیا کیا ہوتا ہے؟ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ میرا شوہر بھی کمرے میں داخل ہوا اور ان لوگوں کے ساتھ کوئی بات چیت کرنے لگا، جیسے کوئی حساب کتاب کر رہا ہو۔ ان میں سے 2 آدمیوں نے جلدی سے سب سمیٹا اور ایک بڑے سے بیگ میں باندھ کر کمرے سے نکل گئے۔ وہ دیو مرد بھی پیچھے پیچھے نکل گیا، لیکن دروازے پر جا کر ایک بار مڑ کر میری طرف دیکھا۔ میں ایک دم گھبرا گئی۔ میرے شوہر نے اس دیو قامت مجسمے کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو سیدھا نظر میری طرف پڑی۔ مجھے اب اپنے شوہر سے خوف آ رہا تھا۔ کیا وہ جان گیا تھا کہ میں ہی ہوں؟ جب سب کمرے سے باہر نکل گئے تو میرے شوہر نے دروازہ بند کر دیا اور قدم میری طرف بڑھانے لگا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ میرے شوہر نے میرے سر سے کھینچ کر دوپٹہ اتار دیا، جس سے میرا چہرہ واضح ہو گیا تھا۔ میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کرے گا میرے ساتھ۔ میں تو آپ سے ملنے آئی تھی۔ ہاں، اور یہاں میری جاسوسی کرنے بیٹھ گئی۔ نعمان اگر مجھے اطلاع نہ دیتا تو جانتی ہو یہ چہرہ کسی کو بھی دکھانے کے قابل نہ رہتا، الٹا جیل کی سلاخوں میں ہوتی۔ اس وقت اذان کے چہرے پر سختی در آئی تھی اور وہ میری طرف گھور کر دیکھتا ایک ایک لفظ چبا کر کہہ رہا تھا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑے وہ ہوٹل سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے ہمت جمع کی اور اس سے کچھ دیر پہلے کمرے میں ہوا اس کی بابت دریافت کرنا چاہا، جس پر پہلے تو وہ خاموش رہا۔ میں نے جب دوبارہ پوچھا کہ اذان یہ سب کیا تھا تو وہ غصے سے دھاڑنے لگا اور مجھے خاموش کروا دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ میرا شوہر آخر یہ کیا کام کرتا ہے جو بہرا ہو کر اتنا پیسہ کما لیتا ہے۔ میں نے ابھی گھر کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میرا شوہر مجھے گھر چھوڑ کر نہ جانے پھر کہاں غائب ہو گیا تھا۔ رات کے وقت جب وہ گھر آیا تو میں نے ضدی لہجے میں جب اس سے ہوٹل کا سارا معاملہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ڈرگز مافیا ہے۔ میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگیں۔ میرے شوہر نے کچھ دیر میری طرف دیکھا اور پھر مجھے خود سے لگانے کی کوشش کی، لیکن میں اس کی کوشش کو ناکام بناتی اس سے دور ہو کر بیٹھ گئی اور اسے کہا کہ میرے پاس بھی مت آنا۔ میرا جسم خوف اور پریشانی سے لرز رہا تھا۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ وہ یہ سب اپنے گھر اور میرے لیے ہی تو کر رہا ہے، جس پر میں نے اسے سمجھایا کہ اذان آپ تھوڑا کما لیں لیکن حرام نہ کمائیں۔ مجھے حرام نہیں چاہیے، لیکن میرے شوہر کو میری سمجھ نہیں آئی۔ میرا شوہر اور میں ساری رات بحث کرتے رہے۔ اذان کا کہنا تھا کہ وہ یہ
सब एक दम नहीं छोड़ सकता, वो बहुत बड़े पैमाने पर यह काम करता है। मैंने अपने शौहर से पैसा लेना छोड़ दिया था। मैं अपने अब्बा के घर गई और अपने अब्बा को सब बता दिया। मेरे अब्बा ने भी समझाया कि ये काम ना करे, लेकिन अजान ने मुझे वहाँ ही छोड़ा और फिर से अपने काम में मगन हो गया। जब कई हफ्ते वो मुझे लेने ना आया तो मैंने पुलिस को हायर किया और उसे सब बता दिया, जिसके नतीजे में एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरे शौहर समेत होटल की तमाम इंतज़ामिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। पहली तारीख मिलने पर मुझे अदालत में बुलाया गया, जिसमें मुझसे उस दिन होटल में हुई कार्रवाई के बारे में पूछा गया। मैंने सब एक एक बात जज के गोश गवार करा दी। मेरा शौहर कंधे लटकाए मेरे सामने खड़ा था। शायद उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं अपने शौहर को दोज़ख में नहीं देख सकती थी। मेरे शौहर को 10 साल की कैद हो गई। 10 साल में मैंने जेल के कई चक्कर लगाए। अपने शौहर को बताया कि हमारे घर अल्लाह की रहमत आने वाली है। वो बहुत खुश हुआ और शायद यही बात उसके दिल में रहम डाल गई। तभी उसने अपने हर गुनाह से तौबा की। उसका अच्छा रवैया देखते सब ने उसकी जमानत दी, जिससे उसकी सज़ा इतनी कम हो गई कि अब वो बामुशक्कत सज़ा की बजाय एक नॉर्मल सज़ा भुगत रहा था। जब वो जेल से बाहर आया तो मेरी बेटी 9 साल की हो गई थी। मेरा शौहर अब कम कमाता था, लेकिन मैं, मेरी बेटी और मेरा शौहर सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हम हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और हर आने वाले दिन में बुराइयों से पनाह मांगते हैं, क्योंकि शैतान हावी होने में वक्त नहीं लगाता। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं, मेरा शौहर और मेरी बेटी हर वक्त शैतान से महफूज रहने के लिए ताउज़ का विर्द करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।